دن پہلے انڈیا میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسکان نامی مسلمان لڑکی یونیورسٹی یا کالج میں داخل ہوئی ہے اور باپردہ تھی۔ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں اس نے صحیح کیا غلط کیا۔ دیکھیں، شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت حتی الوسع گھر میں رہے، اگر اسے باہر جانا پڑے تو پردے کے ساتھ جائے۔ قرآن کریم کی کئی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی بتاتی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ عورتیں گھر میں رہیں، اے نبی کی عورتوں تم گھر میں رہو اور جاہلیت کے طریقے کی طرح تم باہر نہ پھرو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں اسی طرح بے پردہ باہر پھرا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بے پردہ باہر پھرنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح اسی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ اے مردو، جب تم نامحرم عورتوں سے کوئی چیز مانگو اور ان سے کوئی چیز لو تو پردے کے پیچھے سے لو۔ اب پردے کے پیچھے سے لینے کو کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ مرد کی عورت پر اور عورت کی مرد پر نظر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معمول تھا کہ آپ کی ازواج مطہرات صحابہ کرام سے پردہ کرتی تھیں اور صحابہ کرام کی بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کرتی تھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چہرے کا پردہ بھی ہے، اس سورہ احزاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے نبی، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں۔ جھکانے سے بڑا گھونگھٹ کرنا ہے۔ یا شریف عورتیں، دیندار عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن 3 آیات سورہ احزاب میں نے سنا دی آپ کو، جن میں یہ حکم ہے کہ مسلمان عورت خود کو غیر محرم مردوں سے چھپائے، اور خاص طور پہ جو چہرہ ہے اس کے پردے کا حکم ہے، اس لیے کہ چہرہ حسن کا مرکز ہوتا ہے، چہرے سے شناخت اور پہچان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر نوجوان مرد کے دل میں عورت کی طرف سے مرد کی طرف میلان رکھا ہے۔ اس میلان کی حد رکھی ہے کہ نکاح اگر ہو آپس میں، پھر تو غیر محرم مرد عورت آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں، نبی بن جاتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، معاملات ان کی جائز ہوتے ہیں۔ غیر محرم اگر عورت ہو، غیر محرم مرد ہو اور آپس میں اس سے کو دیکھیں، میلان پیدا نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے ناواقف مسلمان کہہ دیا کرتے ہیں کہ اصل تو پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اگر صرف دل ہی کا پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیوں کرتی؟ اس طرح حدیث میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھے اور آپ حجۃ الوداع کے سفر میں تھے، تو دوران سفر ایک نوجوان خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سامنے آئیں اور انہوں نے آ کر آپ سے مسئلہ دریافت کرنا چاہا اور ایک مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مسئلہ بتانا شروع کیا، تو اچانک آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ پیچھے فضل بن عباس کو دیکھوں۔ آپ نے سواری سے پیچھے مڑ کر ایسے دیکھا تو فضل بن عباس پر نظر پڑی، وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ عورت بھی نوجوان تھی اور فضل بن عباس بھی نوجوان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا سر پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا، اور آپ نے اپنے عمل سے یہ ان کو تنبیہ فرمائی کہ غیر محرم نوجوان عورت کو آپ نہ دیکھیں۔ اسی طرح سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کہ مسلمان مرد اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد مسلمان عورتوں سے فرمایا اور اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ عورتوں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی اگر مرد کی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ اسے فوراً ہٹا لے۔ تو پہلی نظر جو بے خیالی میں پڑ گئی ہے، اچانک پڑ گئی ہے، تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو قصداً نظر ڈالے گا اس سے گناہ ہوگا۔ تو یہ ساری حدیث اور آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام مسلمان جوان عورت کو یہی تعلیم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو غیر محرم مردوں سے چھپائے تاکہ بے حیائی کے واقعات پیش نہ آئیں، خود اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے اور اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اس لیے اس لڑکی نے جو کیا ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کیا ہے، اور جیسے نماز، روزہ حرام و حلال اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں، اسی طرح عورت کے لیے پردے کی تعلیم بھی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی عورت کو تلقین اور تاکید فرمائی ہے کہ وہ غیر محرموں کے سامنے نہ آئے، اور اگر آنا ہی ضروری ہو تو پردے کے اندر آئے، خصوصاً چہرہ چھپا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے اتنے بڑے ہجوم میں اسلامی تعلیم پر عمل کیا اور اپنے چہرے کو چھپا کے رکھا۔ ہماری دوسری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.